لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھ دیں اور محمد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، ایک عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ پھر مولانا جوہر صاحب اللہ کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوا ہوں. ایصال ثواب کی گفتگو ہے. ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی ایک تعزیتی گفتگو بعنوان مجلس برسی منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً تو اگر آپ لغت کی دنیا میں جا کے دیکھیں گے اور علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں گے تو جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں مجمع جمع کر لیا جائے اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے. جہاں لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں احباب اکٹھے ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں افراد بٹھا دیے جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. مگر یہ سارے ترجمے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیے اگر لغت میں جا کے تلاش کریں گے تو مجلس کے یہی معنی ہے کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. مگر یہ سارے معنی کربلا سے پہلے ہیں. کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا. کربلا کے بعد جہاں حق و باطل کی تمیز ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد کا. اگر زحمت نہ ہو یہ پنکھے بند کر دیں. تو یہ مجلس ہے. یہ مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمارے حوالے کی ہی اس لیے تھی کہ ہم صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر آدم کے بیٹے اور ہر حوا کی بیٹی کو بتا سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے. ان مجلسوں نے بتایا کہ سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں. گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں. انہی مجلسوں نے بتایا کہ علیہ السلام کی دنیا اور ہے، رضی اللہ کی کائنات اور ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہلاکتوں کی دنیا اور ہے، شہادتوں کی کائنات اور ہے. ایک صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد کا. یہ مجلسیں ہیں. دیکھیے جس چونکہ ایصال ثواب کے عنوان سے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا الحمدللہ اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو. سب کو یاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں کیا بیان کروں. اس آیت میں چند لفظ ہیں: نفس، ذائقہ، موت اور چکھنا. یہ اردو ترجمہ تو یہ ہوتا ہے، نفس، موت، ذائقہ اور چکھنا. یہ لفظ چکھنا کب استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں؟ کبھی آپ نے غور کیا بھائی اردو زبان میں جو لفظ چکھنا استعمال ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ میں یہاں آیا 5 بجے، میں نے آنے کے بعد کہا مجھے بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا مولانا ابھی کھانا تو نہیں ہے. میں نے کہا جو ہو لے آئیے. یہ گئے اور لے کے آ گئے. سالن روٹی رکھی ہو، میں نے کھا لیا، بات ختم ہو گئی. اب مجلس کے بعد دوبارہ سفرہ لگا، دوبارہ دسترخوان لگا.
اب جو میں نے دوپہر کی طرح ایک چیز اٹھائی اور شکم سیر ہو گیا، پیٹ بھر لیا. جب میں کھانا کھا چکا تو میں نے کہا خدایا تیرا شکر. تو بانی مجلس نے اٹھ کے کہا مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا. کہا آپ نے ایک ہی چیز کھائی ہے؟ تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہ سب آپ ہی کے لیے تو بنایا گیا تھا. تو میں نے کہا بھائی میں تو کھا چکا ہوں. تو اب انہوں نے ایک جملہ کہا مولانا اگر کھا چکے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے. پہنچے آپ؟ چکھ لیجئے. دوپہر میں انہوں نے نہیں کہا کہ چکھ لیجئے، اب کہا چکھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ورائٹی ایک ہو وہاں یہ نہیں کہا جاتا. جہاں قسمیں مختلف ہوں، جہاں اقسام زیادہ ہوں، وہاں کہا جاتا ہے چکھ لیجئے. مثلا ایک صاحب کے یہاں گئے آپ 8 محرم کو، انہوں نے حضرت ابوالفضل عباس کی نظر کی. جب نظر کی تو انہوں نے دیگ اتار دی بریانی کی. پوری قوم آئی، بریانی کھائی، نظر دی اور چلی گئی. آپ دوسرے کے یہاں پہنچے تو وہاں کئی چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا لیا؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو کھا چکا. کہ نہیں، تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے. اس کا مطلب کیا ہو؟ جہاں زیادہ ورائٹی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے چکھنا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک قسم کی نہیں ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد والے. موت ایک قسم کی نہیں ہے، موت کی قسمیں ہیں. اچھا اگر ایک دسترخوان پہ 3 چیزیں بنی ہوں اور تینوں کا ذائقہ ایک جیسا ہو تو پھر جا کے تلاش کیجئے نا کہ اگر سفرہ حیات بچھا ہے اور اس پہ موت کی ڈشیں رکھی ہیں تو کس کس قسم کی ہیں. تو اب ہم نے علماء سے رابطہ کیا کہ علماء بتائیں کہ موت کتنے قسم کی ہے. تو انہوں نے کہا موت 3 قسم کی ہے. توجہ سنیے گا، موت 3 قسم کی ہے. کہا کون سی؟ کہا ایک تو موت، ایک ہے موت، دوسرے ہے ہلاکت اور تیسرے ہے شہادت. موت، ہلاکت اور شہادت. اب جب 3 قسمیں ہو گئی تو تینوں کے مطلب بھی الگ ہوں گے، معنی بھی الگ ہوں گے. موت کچھ اور ہوگی، ہلاکت کچھ اور ہوگی، شہادت کچھ اور ہوگی. اب میں پہلے موت کے بارے میں بتاؤں. موت نے قرآن نے کیا کہا؟ موت نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. قرآن نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرنا. ہلاکت کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی ہیں، ان کا قول نقل کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے، پہنچے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور وہ عربی عبارت جو ہے وہ جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ ہے لولا علی لہلکا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جملہ ایک بار نہیں کہا، 70 مرتبہ کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ 70 مرتبہ لولا کہا، ایک بار مولا نہیں کہا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. تو ہلاکت، سنتے رہیے بہت جلدی سے. ایک ہے موت، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے شہادت. شہادت کے لیے پیغمبر کا قول ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا. تو موت 3 قسم کی ہے، ایک موت، ہلاکت، شہادت. تو جب تینوں کے نام الگ ہیں تو معنی بھی تو الگ ہونا چاہیے، مفہوم بھی الگ ہونا چاہیے، کیفیت الگ ہونا چاہیے، ہر چیز الگ ہونا چاہیے. تو پوچھا گیا موت کے معنی کیا ہے؟ تو جواب ملا موت کے معنی ہے مر جانا. موت کے معنی ہے مر جانا. پوچھا گیا ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ تو عجیب و غریب جواب آیا، شاید آپ تک پہنچ جائے. کہنے لگے ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا. خدا کے واسطے زید پور والے مجھے احساس دلائیں کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بھائی موت کے معنی ہے مر جانا، موت کے معنی ہے مر جانا. ہلاکت کے معنی ہے مر کے، ذرا زور سے بولیے، مر کے مٹ جانا. پوچھا گیا شہادت کے معنی ہے، عجیب جواب آیا. کہنے لگے شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد وال. مر جانا، مر جانا، مر کے مٹ جانا، مر کے جی جانا.
تو جو مر کے جیے وہ شہید ہے۔ اچھا یہ بتائیے ہم مر کے مٹیں گے یا مر کے جیئیں گے؟ بولیے بھائی، نبی کی حدیث ہے، کس کے لیے؟ نبی نے کہا جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، خبردار شہید کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ دلیل زندگی کیا ہے؟ اپنے پروردگار سے عزا خانے میں بیٹھے، جملہ آہستہ سے کہوں، اپنے پروردگار سے رزق، ذرا بولیے، رزق پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ عزا خانے میں بیٹھے، جملہ کہہ رہا ہوں، رزق پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رزق پائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، بھائی قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رزق پائے۔ تو جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق بانٹ رہے ہیں، صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد بار۔ جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جن کے ذریعے رزق بٹوایا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ تو جو بھی آیا ہے اور آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہو جائے گا۔ اور شہید کے معنی کیا ہے؟ زندہ۔ بس مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیجئے سرکار، اعلان ہو گیا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بھائی یہ کون سے مذہب سے تھے؟ شیعہ تھے۔ تو کہنے لگے انتقال ہوا ہے؟ ہاں۔ پر بھائی شیعوں میں تو کوئی نہیں مرتا۔ تو کہنے لگے آپ نے اعلان ہی نہیں سنا۔ اس نے کہا انتقال ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مرا ہے۔ مرنا اور ہے، انتقال ہونا ہے۔ بھائی انتقال ہونا اور ہے۔ ایک لفظ ہے منتقل۔ میں یہاں آیا 5 6 7 سال پہلے، یہاں مجلس پڑھنے آیا، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ جب میں واپس آیا عباس میاں سے ملا، میں نے کہا وہ صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگے اب تو منتقل ہو گئے۔ میں نے کہا، کہنے لگے اب لکھنؤ میں رہنے لگے۔ تو سانس رکی، دھڑکن رکی، یہاں سے کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے مولانا یہاں 24 گھنٹے لائٹ نہیں تھی، وہاں ہے۔ یہاں گھر میں اے سی نہیں تھا، وہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منتقل کے بعد ترقی کے چانس ہے۔ بس اسی خاندان سے نکلا ہے انتقال۔ جب منتقل کے بعد ترقی ہے تو انتقال کے بعد بھی تو ترقی ہوگی۔ بھائی انتقال کے بعد ترقی یہ ہے کہ جب تک یہاں رہتا ہے مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، جب قبر کے ادھر چلا جاتا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد بار۔ تو 3 قسم کی موت ہیں، مرنا، مر کے مٹ جانا، مر کے ہمیں کون سی موت ملے گی؟ ہمیں ملے گی مر کے جینے والی۔ اعلان ہو گیا فلاں صاحب مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ان تک مر نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے لیے تو حدیث ہے، حدیث ہے کہ یہ زندہ رہیں گے۔ اب جنازے پہ دیکھتے دیکھتے 2 پارٹیاں ہو گئیں، ایک جنازے کے ادھر ایک ادھر، بیچ میں جنازہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، مرتے مرتے بھی پارٹی کرا گیا۔ وہ کہنے لگے یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے۔ اب جب وہاں بحث ہونے لگی، آدھوں نے کہا یہ زندہ ہے، آدھوں نے کہا ہے مردہ۔ کہہ لیں گے اچھا اس کا امتحان لے لو، پتہ چل جائے گا زندہ ہے کہ نہیں۔ تو کہہ لیں گے امتحان کیسے لیں گے؟ کہہ لیں گے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے ایسے رکھا، تھوڑی دیر چیک کیا، اس نے کہا مر گئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس سے نہیں، آلہ سے چیک کریں۔ تو اس نے سوٹ کیس کھولا، آلہ نکالا، کان میں لگایا، تھوڑی دیر دل پہ رکھا، اس کے بعد کہنے لگا چلیے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تھا، اب تو آلہ کی مان لیجئے کہ مر گیا۔ دھڑکن نہیں چل رہی ہے، اب تو آلہ کی مان لیجئے کہ مر گیا۔ اس نے کہا ہم آلہ کی کیسے مان لیں؟ مولا کہہ کے گیا ہے کہ زندہ ہے۔ آلہ کہہ رہا ہے مر گیا، مولا کہہ رہا ہے کیا ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آلہ سچا ہے کہ مولا سچے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دوبارہ امتحان لو۔ کیا کہہ لیں گے ذرا سماجی طور پہ ان کا امتحان لو، ڈاکٹر نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے مر گئے۔ قوم آگے بڑھی، ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھائی میں پیاسا ہوں، ذرا مجھے پانی دے دیجئے۔ اس نے نہیں دیا۔ دوسرے آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ انہوں نے نہیں دیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ امام بارگاہ میں چھت ڈل رہی ہے، ذرا چندہ دے دیجئے۔ اس نے نہیں دیا۔ پانچواں آگے بڑھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ مسجد میں مولانا صاحب کی تنخواہ نہیں گئی ہے، چندہ دے دیجئے۔ وہ نہیں بڑھا۔ اس نے کہا کہ رک جاؤ، اس کے سگے بھائی کو بلاؤ۔ سگا بھائی آیا، اس نے کہا بھائی مجھ پہ پڑوسیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ قوم نے کہا اب اس کو موت ڈکلیئر کر دو، یہ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ موت اس لیے ڈکلیئر کی گئی کیونکہ اگر یہ زندہ ہوتا تو
پیاسے کو پانی پلاتا، بھوکے کو کھانا کھلاتا، مسجد امام بارگاہ کو چندہ دیتا، اور کسی کی مدد کو نہ آتا سگے بھائی کی تو آواز پہ لبیک کہتا۔ اس کا مطلب سمجھے، موت اس کو مانی جاتی ہے، موت اس کی کنفرم ہوتی ہے جو بھوکے کو کھانا نہ کھلا سکے، پیاسے کو پانی نہ پلا سکے، قوم و ملت کے کام نہ آ سکے، سگے بھائی کی مدد کو نہ آ سکے۔ اب ہر انسان پر واجب ہے گریبان میں جھانک کے دیکھے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ میں بہت تیزی سے تمہیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ دے دیتا تو یہ زندہ ہوتا، پیاسے کو پانی دے دیتا تو زندہ ہوتا، بھوکے کو کھانا دے دیتا تو یہ زندہ ہوتا، مسجد امام بارگاہ میں کچھ دے دیتا تو زندہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اسے زندہ مانتی ہے جو دے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے، جو دے وہ زندہ، جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہو قوم اسے زندہ مانتی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ شہید ہے اور شہید زندہ ہے، تو اب چیک کرنا ہوگا یہ دے رہا ہے کہ نہیں۔ اگر دے تو زندہ، اگر نہ دے تو زندہ مردہ ہے۔ بھائی پہلے چیک کرنا پڑے گا۔ اب ہم نے کہا اس نے ہمیں کیا دیا، یہ تو مر گیا، اس کا تو ہاتھ ہی جیب تک نہیں جائے گا۔ اسلام نے آگے بڑھ کے کہا سن، ہر چیز جیب سے نہیں دی جاتی۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے تو اس کی خبر سنے گا، تجھے خبر ملتے ہی یہ دے گا۔ میں نے کہا کیا؟ اب میں تھا مظفر نگر، انتقال زید پور میں ہوا، جیسے خبر ملی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ ہے۔ میں نے کہا پروردگار میرے اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں آیا۔ تو کہنے لگے مل تو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ جب خبر ملی تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا انا للہ۔ تو کہنے لگے شاعر کا مصرع تھوڑی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کا مزاج کیا ہے؟ جو پڑھے اسے بھی ثواب، جو سنے اسے بھی ثواب، جو دیکھے اسے بھی ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے انا للہ کہا تمہارے اکاؤنٹ میں ایک ایک آیت کا ثواب پہنچ گیا۔ تو اس نے دیا یا لیا؟ بھائی اس نے دیا یا لیا؟ پروردگار دیا۔ تو کہنے لگے جو دے، جو دے بولیے وہ زندہ ہے۔ تو کہتے کیوں نہیں اللہ ہار گیا مولا جیت گیا؟ تو سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک آیت کا ثواب اس نے ہم سب کو دلا دیا۔ میں نے کہا چلو شاید یہیں رک جائے، اس لیے کہ آگے تو ہمیں کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ابھی ہر منزل پہ دے گا، تم سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا مظفر نگر سے زید پور جانا پڑے گا، 1000 کلومیٹر ہے، اگر نہ گئے تو دوستی کا معاملہ ہے، جانا بہت ضروری ہے۔ وہاں سے چلے، صعوبتیں برداشت کی، مصیبتیں، گرمی، برا حال، یہاں پہنچے، کچھ ملا؟ حد تو یہ ہے کہ جس کے یہاں رونے آئے تھے صحیح سے وہ بھی نہیں مل پایا۔ اب اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا تمہیں جو ملا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا جا کے شریعت کا قانون دیکھو پتہ چل جائے گا۔ اب جو میں نے شریعت کی کتابیں پلٹی تو مجھے عجیب و غریب روایت ملی۔ روایت کہتی ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک اس کے گھر تک نہیں پہنچ جاتا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو۔ نہیں پہنچے ذرا جاگیے، ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو یہ جو لکھوانے کا سبب بنا یہ کون بنا؟ یہ بنانا۔ تو اس نے لیا یا دیا؟ دیا۔ اور جو دے وہ زندہ۔ اس کا مطلب مصطفیٰ کی حدیث صحیح ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں، آپ یہاں آئے، آپ نے تلاش کیا بھائی مرحوم تو انتقال کر گئے، یہ تو ملنے سے رہے، تو سب سے پہلے کس سے ملا جائے؟ کہ مرحوم کے بیٹے سے ملا جائے۔ مرحوم کے بیٹے کو بلایا، عادت کے مطابق سر پہ ایک ہاتھ پھیرا، اور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا خدا تمہیں صبر دے۔ یہ کہتے ہیں خدا تمہیں صبر دے، ہاتھ پھیرا اور نکل گئے۔ عادت کے مطابق پھیرا، شریعت کے مطابق نہیں۔ عادت تھی پھیرنے کی، پھیر دیا، ورنہ کبھی نہ پھیرتے۔ شریعت سے پوچھا تم نے جا کے کہ تمہیں کیا ملا؟ ایک آیت کا ثواب تمہیں دلا دیا، ہر قدم پہ 70 نیکیاں تمہیں دلا دی۔ اب شریعت نے آگے بڑھ کے جو کہا وہ کیفیت عجیب پیدا کر دی۔ شریعت نے کہا جب کوئی مومن کسی یتیم کے مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو۔ ارے میں تو روایت پڑھ گیا، آپ کی خاموشی ختم نہیں ہوئی۔ شریعت نے کیا حکم دیا؟ جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا
اسے نیکی ملے گی، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی، جو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی۔ مسلمانوں نے لکھ لکھ کے کتابیں کالی کر دی، جو سر پہ ہاتھ پھیرے اسے نیکی ملے گی۔ ذرا ہوش میں آؤ، جو تمہارے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکی ملے، تو جو 17 برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا، محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا، اسے نیکی ملے گی یا کیا ملے گی؟ اس کے بعد حدیث سنیے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلم یتیم کی کفالت کرے، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، پیغمبر نے انگلی دکھا کے حدیث سنائی ہے، کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلم یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں، اتنے قریب۔ اب یہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا، رسول پاک کے ساتھ رہے گا، مرسل اعظم کے ساتھ رہے گا۔ آگے تو سوچو، جو کسی کی کرے وہ تو نبی کے ساتھ رہے گا، جو کسی کی کفالت کر رہا ہے وہ تو نبی کے ساتھ رہے گا، تو جو اسی کی کر رہا ہے، صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد بار۔ پیغمبر نے فرمایا جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پہ وہ زندہ ہے۔ نبی نے دعویٰ کیا، دلیل خدا دلا رہا ہے، جو دے وہ زندہ۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ایک آیت کا ثواب آپ کو دلایا، اس کے بعد ہر قدم پر 70 نیکیاں تمہیں دلائیں، اس کے بعد ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ پروردگار عالم نے قانون بنایا کہ جو کوئی مر جائے اسے ایسے دفن نہ کرنا، اسے غسل دینا۔ اچھا یہ ہر بستی میں، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، ہر بستی میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں جو غسل دینے والے ہوتے ہیں۔ مرے کوئی بھی فون انہیں کو کیا جاتا ہے، آ جائیے ابا مر گئے، آ جائیے چچا مر گئے، آ جائیے ماموں مر گئے، آ جائیے خالو مر گئے، اور وہ بیچارے آ کے نہلا کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر چلیے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ انتقال زید پور میں ہوا کہ جہاں آپ نے فون کر کے بلا لیا، اگر کہیں ایسی جگہ ہوتا جہاں آپ اور ابا ہی ہوتے، سوچنے کی تو بات ہے، جہاں ابا ہوتے، اب وہ آئے اور آ کے انہوں نے غسل دیا اور جانے لگے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ بیچارے کو چلتے ٹائم کسی نے کوئی لفافہ دیا ہو کہ شکریہ آپ نے ابا کو غسل دے دیا، احسان ہے آپ کا، بہت بڑا احسان ہے آپ کا، دیا گیا۔ اچھا آپ نے تو کچھ نہیں دیا، نہ آپ دیں گے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو غسل دیا یہ احسان کس پہ ہے؟ اولاد پہ یا جسے دیا گیا ہے؟ بولیے بھائی، کس کو احسان کس پہ ہے؟ اولاد پہ یا جسے غسل دیا ہے؟ بولیے، غسل دیا ہے۔ اچھا اب اپنے جیب سے یہ خود تو کچھ دے نہیں سکتا، اپنے اکاؤنٹ سے آپ دیں گے نہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی چلا جائے گا، تو یہ آئے گا احسان لے کے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرا بندہ احسان لے کے آئے، تو تم نے تو دیا نہیں، وہ تو دے گا، بس فرق اتنا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق دیں گے، اللہ اپنے اختیار کے مطابق دے گا۔ اب سنیے، تو اللہ نے قانون بنا دیا، اور قانون ایسا بنایا کہ ہل گیا ہر آدمی۔ اللہ نے قانون بنایا، اے فرشتو، جب کوئی مومن کسی مومن کو غسل دے تو یاد رکھنا جتنا پانی اس کے غسل میں استعمال ہو، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں نہیں پہنچے، بالٹی کے نہیں، قطرے کے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہاں خیر پہ جزا ہے، شر پہ سزا ہے۔ ذرہ برابر خیر کی سزا جزا، ذرہ برابر شر کیا سزا۔ تم کلومیٹر جوڑتے ہو، اللہ نے قدم جوڑے، تم سر گنتے ہو، اللہ نے بال گرے، تم بالٹیاں گنتے ہو، اللہ نے قطرہ گنا۔ اللہ نے کہا جتنے قطرہ اس کے استعمال میں آیا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں۔
नामा अमाल में लिख दी जाए। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये दे के जा रहा है या लेके जा रहा है? तो कह लेंगे जी लेके नहीं, दे के जा रहा है। तो दिया, आपको दिया, आप आगे बढ़ गए, हर चीज दी। क्या दिया? पहले एक आयत का सवाब, हर कदम पे 70 नेकियां, हर बाल के बदले में 70 नेकियां, हर पानी के कतरे के बदले में 70 नेकियां परवरदिगार आलम ने तुम्हारे नामा अमाल में लिखवा दी। अब आप आगे बढ़े, भाई गुस्ल तो दे दिया, क्या हुआ? कहा जी वो कफन वाले आने वाले हैं, वो काटेंगे और जाएंगे। आपने कफन वाले को कभी कुछ दिया? नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसूल नहीं है। हमारे यहाँ खैर पे कभी पैसा खर्च नहीं किया जाता। शादी पे हम 10 लाख खर्च कर देंगे क्योंकि वो नजर आएगा। बताइए आप, शादी पे हमारे यहाँ मौलाना 10 से 15 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। 1-1.5 लाख का तो होटल ही बुक होता है कि नहीं? और जहां खैर की बात आती है, खैर हम जितनी करते हैं जबान के जरिए, क्योंकि हमारे यहां खैर का सिलसिला जबान से है, माल से नहीं है। जो माल के जरिए खैर हो, फिर हमको कहते हैं कमाल है भाई, इतना महंगा तबर्रुक बांट रहा है, ये क्या जरूरत है? भाई तबर्रुक की जरूरत क्यों नहीं है? तबर्रुक की तो हमारी पहचान है। ये तबर्रुक बांटना मौजज़ा है। ये तो शुक्र अदा करो कि हुसैन के नाम पे अल्लाह तुम्हारे से तबर्रुक बंटवा रहा है। याद रखिएगा, ये तबर्रुक कभी बंद नहीं होगा। इसलिए कि कोई इस चक्कर में ना रहे कि मैं हूं तो तबर्रुक बट रहा है, तुम नहीं थे तब भी तबर्रुक बट रहा था, तुम नहीं होगे। भाई मैं आपको अपनी जिंदगी का जिंदा वाकया बता रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में अशरा पढ़ रहा था, रात को सोया तो 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। सुबह उठा तो मौलवी साहब दुनिया बदल गई। अच्छा, हमें पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, फ्लाइट पकड़ी और आके बनारस उतर गए। शाहगंज मुझे तकरीर करने के लिए जाना था, टैक्सी की, बैठ गए। जब वहां से आए, उसे पेमेंट जो क्या, उसने कहा जी मैं तो नहीं लूंगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा ये तो नोट ही बंद हो गया। मैं नोट कब बंद हुआ? कहने लगा रात। अब उसको तो अपनी फिक्र, मुझे अपनी फिक्र कि अगर ये नोट बंद हो गया तो तूने लिया क्यों है, क्या हो? अब बाद में तहकीक की कि जी ये हो गया और ऐसा हो गया। अब कैफियत क्या हुई नोटबंदी के बाद, वो आप देखिए। सफर की 8 तारीख थी मौलाना, मुझे आज भी याद है। माह सफर की 8 तारीख थी जब नोटबंदी हुआ और आजादारी पीक पे थी, टॉप, हर जगह शब्बेदारियां, जुलूस। अब जो अखबारात छपना शुरू हुए तो जानते खबरें क्या थी? फला साहब छत से कूद गए। भाई क्यों कूद गए? खुदकुशी कर ली, बेटी की बारात आना थी, नोटबंदी हो गई। फला साहब ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, क्यों? इसलिए कि नोटबंदी हो गई। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के जो बयाने दिए हुए थे वो वापस ले लिए, नोट बंद हो गया। यानी दुनिया का हर निजाम रुका और बदला। एक अकेली आजादारी थी जो चलती रही। हमने, खुदा की कसम, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जाके देखा, कहीं किसी ने, एक आदमी ने भी फोन करके नहीं कहा भाई मसला यह है कि अंजुमन ने तो हमें 10 ही बुलाना थी मगर इस बार 2 बुला रहे हैं क्योंकि नोट बंद हो गया। पहले 10 दे के उतरती थी, अब नहीं। आजादारी जिस शान से हो रही थी उसी शान से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो साल भर खर्च करते हो वो तुम्हारा माल है, जो मुहर्रम में खर्च करते हो वो अताए हुसैन है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, वो गुस्ल दे के चला गया, कफन काटने वाले को आपने कुछ दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मौलाना उसूल ही नहीं है। तो भाई आप बना लीजिए, नहीं दिया गया, वो काट के चला गया। उससे क्या मिला जानते हैं? जो रिवायत के जुमले हैं वो सुनिए। ज़रूरी नहीं है, उलमा बैठे इनसे पूछिए कि जो कफन पहना के आपके घर वाले दफन करें, जब महशर में आप उठें तो उसी कफन के साथ उठें, ज़रूरी है? हो सकता है बगैर कफन के उठें, हो सकता है बेदूने कफन उठें, बगैर कफन के उठा लिया जाए। जैसे अमाल वैसा एग्जिट। एंट्री तो आपके रिश्तेदारों की मर्जी से होगी, एग्जिट उसकी कुदरत के मुताबिक होगी। जैसे अमाल वैसा एग्जिट, वैसे जाएंगे आप बाहर। परवरदिगार आलम जब कोई किसी का कफन काटता है तो परवरदिगार कहता है फरिश्तों से इसका नाम अलग डायरी में लिखो। क्यों परवरदिगार? कहाँ? जब महशर में इसे उठाया जाएगा तो लिबास के साथ उठाया जाएगा। दुनिया बगैर कफन के उठेगी, ये नहीं उठेगा। क्यों?
کہا اس لیے کیونکہ جب یہ بندہ ہو کے میرے بندے کو لباس دے رہا ہے، کیا میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لوں؟ صلوات پڑھے نا بر محمد وآل محمد بار. سنتے رہیے گا، بہت تیزی سے باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. یہ کفن کاٹنا بھی مولانا زندگی بھر کی کبھی کبھی دشمنی لے لیتا. میں چاہتا ہوں جب آج کے بعد آپ کسی تشییع جنازہ میں جائیں بوجھ سمجھ کے نہ جائیں، آپ کو پتا ہو ہم جو کر رہے ہیں اس کی جزا کیا ہے. کیونکہ ہر آدمی آج کل لالچ میں کام کرتا ہے، ایکسٹرا ٹائم دے گا تو اس کو اوور ٹائم چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ کو پتا تو ہو کیا ہے. ایک صاحب نے کفن کاٹ دیا، ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، چودھری ٹائپ کے آدمی تھے. انہوں نے فون کیا کفن کاٹنے والے، اے بھائی تمہاری بھابھی کا انتقال ہو گیا، آؤ کفن کاٹو. وہ آیا اور کفن کاٹ کے چلا گیا. اب آپ کے یہاں تو پنجم ہوتا ہوگا یا سویم، ہمارے یہاں سویم ہوتا ہے. اب وہ سویم کے سے ایک دن پہلے یعنی تدفین اور سویم کے بیچ کا جو دن ہوتا ہے، انہوں نے پوری انجمن بلا لی، پنچایت آؤ. لوگ آگئے کہ خیریت تو ہے چودھری صاحب، ابھی تو سویم کل ہے. کہنے لگے سویم تو بعد میں ہوگا میری بیوی کا، ابھی تو اس کی تدفین ہوگی. کہا کس کی؟ کا جس نے کفن کاٹا ہے. بھائی اسے بلایا گیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے میری ناک کاٹ دی. اس نے کہا حضور ناک تو آپ کی جگہ ہے، میں نے کیا کاٹی ہے؟ کہنے لگے بس سب کچھ نہیں رہا، لٹ گیا میں، میری بے عزتی توہین. بھائی ہوا کیا چودھری صاحب بتائیے تو صحیح. کہنے لگے ہوا یہ کہ اس نے جو میری بیوی کا کفن کاٹا پورا کاٹا، بس اس میں مکنا نہیں کاٹا. غور کیا آپ نے؟ روسری حجاب. جب مرد جاتا ہے تو امامہ پہن کے جاتا ہے، جب مرد جاتا ہے تو امامہ پہن کے جاتا ہے، جب عورت جاتی ہے تو حجاب پہن کے جاتی ہے. اکثر میں کہتا ہوں اماموں سے نفرت نہ کرو، یہ امامے کی نفرت چھوڑ دو، اس لیے کہ امامہ قبر کے ادھر بھی ہے، امامہ قبر کے ادھر بھی ہے. ان اماموں سے نفرت نہ کرو، امامے سے نفرت نہ کرنا، ورنہ یہ دنیا بھی اجڑ جائے گی اور وہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی. تو اس کو بلایا گیا، بھائی کیا کیا تم نے؟ بھابھی کی روسری نہیں کاٹی، چادر حجاب. اب لوگ یہ سمجھے کہ وہ کھڑا ہوگا، شرمندہ ہوگا، دو جملے کہے گا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا. دو ہی تو جملے تھے، یا میں بھول گیا یا غلطی ہو گئی. وہ بہت پکا تھا، اس نے کہا اے سنو، نہ مجھ سے غلطی ہوئی نہ میں بھولا. کہا تو پھر کیوں نہیں کاٹا؟ کہا جان بوجھ کے نہیں کاٹا. ابھی جملے کے بعد وہی چپ رہے گا جہاں پانی جائے گا. کہا کیوں نہیں کاٹا؟ کہا بھابھی نے ہمارے سامنے 45 سال زندگی گزاری اسی گاؤں میں، ہم نے کبھی یہاں برقع پہنے ہوئے نہیں دیکھا. ذرا جاگیے، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہم نے کبھی یہاں برقع پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا جب قبر کے ادھر نہیں پہنا تو قبر کے ادھر کیوں پہنے گی؟ تو فوراً چودھری صاحب نے کہا تمہیں نہیں پتا قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے، قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے. میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے، قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے. قبر کے ادھر اپنے کو سدھار لو تاکہ ادھر زحمتوں اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہو گیا جی، کفن کٹ گیا، غسل ہو گیا. اب کیا ہوا؟ کہ جنازہ اٹھاؤ. تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے کہا کہ بلڈ ریلیشن والے آئیں. شریعت نے کہا جتنے لوگ ہیں جنازے میں سب آئیں اور کاندھا دیں. کاندھے کا بھی نظام بنایا. کیسے دینا ہے کاندھا؟ تھوڑی دیر اس پہ رکھنا ہے، تھوڑی دیر اس پہ رکھنا ہے. بس شریعت کا حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ کاندھا دے دے گا وہ یہ نہیں دے گا، جو یہ دے گا وہ یہ نہیں دے گا. شریعت نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر یہاں، تھوڑی دیر یہاں. معصوم سے پوچھا گیا ہے جنازہ تھوڑی دیر یہاں کیوں اور پھر تھوڑی دیر یہاں کیوں؟ تو نبی معصوم نے فرمایا چونکہ یہ خالی کاندھے نہیں ہیں، یہ دو منصب ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے. ادھر والے کا کام ہے اچھائی لکھنا، ادھر والے کا کام ہے برائی لکھنا. جب تم اچھائی کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے، سچ بولو گے تو یہ لکھے گا، مسجد میں جاؤ گے تو یہ لکھے گا، نماز پڑھو گے تو یہ لکھے گا، بزرگوں کا ادب کرو گے تو یہ لکھے گا، باپ کے پیچھے چلو گے تو یہ لکھے گا، باپ کے سامنے دھیمی آواز میں بولو گے تو یہ لکھے گا، پڑوسی کا خیال رکھو گے تو یہ لکھے گا، لاک ڈاؤن میں لوگوں کا خیال رکھو گے تو یہ لکھے گا، برائی کرو گے تو یہ، گالیاں دو گے تو یہ، غیبت کرو گے تو یہ، حسد کرو گے تو یہ، باپ کے آگے چلو گے تو یہ، اس کو لکھنا ہے. اب کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے اس کاندھے پہ رکھتا ہے تو فرشتہ لکھنا شروع کرتا ہے، اتنے قدم چلا، اتنی دیر رکھا، اتنی دور چلا، اتنے سیکنڈ چلا، لکھتا رہتا ہے.
اور جب وہی جنازہ اس کاندھے پہ آتا ہے تو یہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی لکھ. اس نے کہا پروردگار میرا کام تو برائی لکھنا ہے, یہ برائی کرے گا تو لکھوں گا. بھائی کیا مطلب, کہ یہ گالی دے گا تو میں لکھوں گا, یہ جھوٹ بولے گا تو لکھوں گا, یہ غیبت کرے گا اب تو یہ اچھائی کر رہا ہے. تو اللہ حکم دیتا ہے پھر بیٹھا کیوں ہے, اگر لکھ نہیں سکتا تو جو اب تک لکھا ہے کہاں بیٹھے اسے مٹانا شروع کر دے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. سمجھے آپ مطلب سمجھے. ایران نے بڑی ترقی کی ہے, ایک ربڑ بنائی ہے 5 لاکھ روپے کی. وہ 5 لاکھ روپے 5 لاکھ کی 5 روپے کی ملتی ہے. اور جب سے یہ آن لائن کلاسیں شروع ہوئی ہے تو بکنا ہی بند ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ کی, ہاں بھائی 5 لاکھ کی ربڑ ہے. کیا کون سی؟ میں نے کہا جو 5 روپے کی ہے وہ آپ کے بچے کی کاپی میں کریکشن کرتی ہے, یہ 5 لاکھ والی نامہ اعمال میں کریکشن کرے گی. دیکھیے کتنے خوش ہوئے. مگر ایسی کوئی ربڑ بنی نہیں ہے. اگر بنتی تو سب سے پہلے میں خرید کے لاتا. اگر ایسی کوئی ربڑ بن جاتی تو جیسے ہی بیٹے کو پتا چلتا ابا کو کینسر ہو رہا ہے, چلو تمہیں یہاں لے کے چلتا ہوں, ہیرا لے کے چلتا ہوں, تو کہتا ہے بیٹے ہیرا بعد میں لے کے جانا, پہلے ربڑ منگا لے. کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اب وہ ربڑ اللہ نے جنازے میں رکھ دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کریکشن ہو تو بس زیادہ دیر جنازہ اس کاندھے پہ رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے جنازہ اٹھے تو اسی کاندھے پہ رکھنا ہے, چھوڑنا ہی نہیں ہے قبرستان تک کہ میں ہی لے کے جاؤں گا. ایسے پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا فالٹ اسی کے اندر ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ہاں بھائی اللہ نے ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے نا, ہر چیز کے پیچھے ایک جزا ہے, ثواب ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں قبرستان میں بلا لیا, ہمیں 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں تپ رہے ہیں. اس تپنے کی بھی جزا ہے, اس چلنے کی بھی جزا ہے, اس اٹھنے بیٹھنے کی بھی جزا ہے, اس نہلوانے کی بھی جزا ہے, اس کفن کاٹنے کی بھی جزا ہے. ہو گیا جنازہ آ گیا قبرستان میں, آ گیا حضور. اب کیا ہوگا, کہہ لیں گے مولانا آئیں گے اور نماز جنازہ پڑھائیں گے. مولانا آئیے مولانا نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اب مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولانا نے پلٹ کے کہا سنو بھائی, اس نماز میں 5 تکبیریں ہیں, 5 مرتبہ کہنا اللہ اکبر. یہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہنا, اس کے لیے بہت بہترین خوبصورت جملہ آیت اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں فارسی زبان کی, جو ایران کے نیشنل چینل پر درس تفسیر دیتے ہیں, حضرت آیت اللہ محسن قراتی. انہوں نے ایک جملہ لکھا مول صاحب, وہ بہت زبردست لکھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ 5 ٹائم اس کی بارگاہ میں آ کے کہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. آج اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے, یہ خود تو نہیں آ سکتا, یہ خود خدا کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا. لہٰذا کوئی آئے اور اس کی طرف سے کہے کہ اللہ بڑا ہے. اور سنو, اگر ایک نے کہہ دیا تو ہم نے اوروں سے معاف کر دیا, نہیں پہنچے. اگر ایک نے کہہ دیا تو ہم نے اوروں سے معاف کر دیا. آگے انہوں نے کہا اللہ اکبر, میں گواہی دیتا ہوں اللہ بڑا ہے, رسول اس کا محمد رسول ہے. اس کے بعد کہا اللہ اکبر. مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت, اللہ اکبر, آل محمد پہ اور آل ابراہیم پہ درود. اس کے بعد جو چوتھی 5ویں تکبیر کے درمیان جو ذکر ہے وہ بڑا ضروری ہے, وہ اسی کے منسوب ہے, اسی سے منسوب. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ, پروردگار ہم تو کچھ نہیں جانتے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے, یہ جانتے ہیں کہ خیر پہ تھا, آپ جانتے ہی نہیں. زندگی بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا پھر بھی خیر پہ تھا. زندگی بھر اس نے آپ کو ٹارچر کیا پھر بھی خیر پہ تھا. زندگی بھر اس نے آپ کے گھر میں اچھے رشتے نہیں آنے دیے پھر بھی خیر پہ تھا. زندگی بھر اس نے آپ کا کوئی پروگرام سکسیس نہیں ہونے دیا پھر بھی خیر پہ تھا. کہ پروردگار خیر کچھ نہیں جانتے. مظلومیت دیکھیے, انسان کی مظلومیت, کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جنازے میں ہم کچھ نہیں جانتے, بس یہ جانتے ہیں کہ خیر پہ تھا, جانتا نہیں خیر پہ تھا. اس جملے کا وزن جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا عرفان کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک جملہ لکھا, کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ خیر پر تھا, اللہ فرشتوں تو کہتا ہے اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال دو. کیوں پروردگار؟ کہا اس لیے کہ جب یہ بندے ہو کے بھول گئے, جب یہ بندے ہو کے بھول گئے جن کے ساتھ کیا ہے, میں خدا کو یاد رکھوں, ڈالو.
اچھا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک جملہ، عموماً جب زید پور میں جنازہ اٹھتا ہے کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 100 200 مان لیجئے، منیمم 200 آ ہی آتے ہوں گے، عموماً جنازوں میں 200 آدمی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 جنازے پہ 40 بندے ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ خیر پہ تھا، اس کا کام ہو گیا۔ آدمی تھے 200، 160 فالتو تھے، 40 نے آ کے کہا خیر پہ تھا، وہ تو 40 پہ کلین سیٹ لے کے نکل گیا، ہم تھے 160 میں، ہم آئے اور پارکنگ میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا ہوا مر گیا، بہت اچھا ہوا پیچھا چھوٹ گیا، پوری قوم کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں سزا ملے گی یا جزا؟ اس کا تو کام ہو گیا 40 پہ، ہمارا کیا ہوگا؟ مولانا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو پارکنگوں میں اور درختوں کے نیچے تبصرہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، بھئی ابھی تو تم کہہ کے آئے ہو ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ جانتے ہیں خیر پہ تھا، اور ابھی تمہیں سب پتا چل گیا، اچھا ہوا مر گیا، بہتر ہوا مر گیا، درد سر تھا مر گیا، پوری قوم کو تباہ کیا ہوا تھا مر گیا۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہیں سزا ملے گی یا جزا؟ سزا ملے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا بیٹے تمہارے ابا خیر پہ تھے، بھتیجے تمہارے چچا خیر پہ تھے، بھانجے تمہارے ماموں خیر پہ تھے، پوتے تمہارے دادا خیر پہ تھے۔ آپ نے گواہی دی تھی اللہ کو، پروردگار تیرا بندہ خیر پہ تھا۔ تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے، تو اسے یہ کیسے پسند ہوگا کہ بندہ اللہ کو دھوکہ دے؟ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل۔ اللہ کو یہ تو برداشت نہیں ہے کہ چمن پمن کو دھوکہ دے، شبن ببن کو دے، کلن کتن کو دے، اسے یہ برداشت ہوگا کہ ایک آدمی نیچے کھڑا ہو کے اوپر والے کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ تو 40 میں چلا گیا، ہم پھنسے پھر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے دفن کے بعد کوئی تبصرہ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ جسے دفن کر دیا، جس پہ مٹی ڈال دی، تو بس پھر مٹی، ہاں پھر اس پہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا۔ چلیے بھائی، اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ نماز ہو گئی، اتاریے میت اتار دی۔ مولانا اتنی جلدی تو مردہ حقیقت میں دفن نہیں ہوتا جتنی دیر میں میں نے غسل و کفن کرا دیا، دیکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ بہت جلدی مردہ آپ نے قبر میں اتار دیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آج تک شیعوں کی نہیں آئی، جو ہوتا ہے قبر میں اتر گیا، پھر ایک ہٹا کٹا آدمی اترے گا قبر میں، اوپر سے مولانا کہیں گے اسماعی فہم، اسماعی فہم، یہ دو لفظ ہیں، اسماعی فہم، سون سمجھ، سون سمجھ۔ بھائی یہ تلقین مجھے سنائی جائے حق ہے، مولوی صاحب کو سنائی جائے حق ہے، انہیں سنائی جائے حق ہے، انہیں سنائی جائے، ہم سب کو سنائی جائے تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں سنائی جائے، کیونکہ ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بندہ وہ تھا جو پیدائشی گنگا بہرا تھا، وہ مر گیا، اسے بھی آپ ہلا کے کہنا ہے سن اور سمجھ۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی صاحب کے پاس پیچھے سے آدمی نے جا کے کہا قبلہ کیوں محنت کر رہے ہیں، یہ تو پیدائشی گنگا بہرا ہے، اس نے اپنے باپ کی نہیں سنی، آپ کی کیا سنے گا؟ اس نے اپنے دادا کی نہیں سنی، آپ کی کیا سنے گا؟ تو مولانا پلٹ کے کہیں گے خبردار، تمہیں نہیں پتا، جو یہاں نہیں سنتے وہ یہاں سنتے ہیں، جو یہاں نہیں سنتے وہ یہاں، اس کا مطلب یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیا اور ہے، وہاں کی دنیا اور ہے۔ اب سنانا شروع کیا، کیا سنا رہے ہیں؟ اسماعی فہم یا فلاں ابن فلاں حلنتا کے بعد کہو سن بھائی، تیرا اللہ یہ ہے، تیرا رسول یہ ہے، تیری کتاب یہ ہے، تیرا قبلہ یہ ہے، تیرا پہلا یہ ہے، تیرا دوسرا یہ ہے، تیرا تیسرا یہ ہے، تیرا چوتھا یہ ہے، تیرا پانچواں یہ ہے، تیرا چھٹا یہ ہے، تیرا ساتواں یہ ہے، تیرا آٹھواں یہ ہے، تیرا نواں یہ ہے، تیرا 10واں یہ ہے، تیرا 11واں یہ ہے، تیرا 12واں۔ پتہ چلا جو مجلس میں سنایا جا رہا تھا وہی وہاں سنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں مجلس سننے آیا کرو، تاکہ جب وہاں سنایا جائے تو پتہ نہ چلے کہ مجلس میں بیٹھے ہو کہ قبر میں لیٹے ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بکھر کے نہیں مل کے،
افہم، یہ دو لفظ ہیں، سن سمجھ. بھیا سن اور سمجھ یہ دو لفظ ہیں. سن کا تعلق ہے یہاں سے، سمجھ کا تعلق ہے یہاں سے. علماء بیٹھیں، اب جب کوئی مرے اور تلقین کی باری آئے تو آپ مولانا سے کہیے گا یہ لفظ نہ پڑھیں اسماء افہم، ڈائریکٹ شروع کریں. یہ کیوں کہہ جائیں؟ سن اور سمجھ بھائی ڈائریکٹ کہیے. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ ہے امام، یہ ہے نبی، ہے معصوم، یہ کتاب. یہ کیوں کہا جا رہا ہے سن سمجھ؟ 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے یہ کہ جو قبر میں لٹا کے سناتا بھی ہے. سمجھیے بھائی ذرا جاگیے. جو قبر میں لٹا کے سناتا بھی ہے، قبر میں لٹا کے سمجھاتا بھی ہے. یہ دیکھا آپ نے قوم کے حالات دیکھ لیا آپ نے. ایک آدمی موبائل لے کے آیا جس میں اتنا سا نور ہوتا ہے تو پوری قوم نے مجھے چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ موبائل ہر آدمی کی جیب میں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز آئی ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ہماری قوم کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ اتنے سے مجمع میں ایک بندہ اتنا سا نور لے کے کھڑا ہو گیا تو سارا مجمع دیکھنے لگا وہ کتنے بڑے بے وقوف تھے کہ محمد غدیر میں اتنا بڑا نور لیے رہا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. دیکھیے مجلس تو 1 منٹ میں بدل سکتی ہے، مجلس 1 سیکنڈ میں بدل سکتی ہے، مگر چونکہ اس سال ثواب کی ہے لہٰذا گفتگو ایسے ہی ہونا تاکہ آپ جب جائیں آپ کو کل کے بعد پتا ہو ہم جو کر رہے ہیں جزا کیا ہے. بھائی پتا تو ہو، آدمی کو لگا پڑا ہے 10 سجدے، سجدے پہ سجدے، نماز کیوں پڑھ رہا ہے تجھے پتا تو ہو؟ پتا ہی نہیں ہے، لگا ہوا ہے تو کم سے کم اس کو پتا ہو کہ کیا ملنے والا ہے. تو کیا کہا سن سمجھ. 73 فرقوں میں واحد ہے جو مردے کو قبر میں لٹا کے کہتا ہے سن سمجھ. اچھا اسے بھی سنا رہے ہیں جو پیدائشی گنگا بہ رہا ہے، سن سمجھ سن سمجھ. آخری منزل ہے قبر کی اور اب کہہ رہے ہیں سن سمجھ، ہلا ہلا کے سن سمجھ. اچھا جب انتہا ہو نا، توجہ کی انتہا دلانا ہو تب آدمی ہلا کے کہتا ہے. جیسے مثلاً بات ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں، بھائی سن بھی رہے ہو کہ نہیں سنا؟ اے بھائی صاحب سنیے، قبر کے بھی یہی حال ہے، سن سمجھ 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے شیعہ جو مردے کو قبر میں لٹا کے کہتا ہے سن سمجھ، اور پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ جب ہمارے مردے کا قبر میں جا کے دماغ خراب نہیں ہوتا تو نبی کا بخار میں دماغ کیسے خراب ہو گیا. صلوات بر محمد سمجھ. چلیے جی سنا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، تختے رکھ دیے گئے. اب قوم اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ سنو ایک آدمی پھاولا لے اور ساری مٹی اکیلا ڈال دے. ایسا کہا؟ کیا کہا شریعت نے؟ سارے آئیں اور مٹی دیں. بھائی صاحب یہ مٹی دینے کا فارمولہ ایسا ہے مول صاحب، 1 لاکھ کا مجمع ہو شیعہ الگ مٹی دیتا ہوا پکڑا جائے گا. جانتے کیوں؟ کیونکہ سب جگہ تو دی جاتی ہے یوں، ہمارے یہاں دی جاتی ہے یوں یوں. 1 لاکھ کا مجمع ہو شیعہ الگ پکڑا جائے گا. آپ کھڑے ہو جائیے، اپنا ہے یہ اپنا نہیں ہے، کیونکہ جو یوں دے وہ اور ہے، جو یوں دیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. حج میں جائیں گے تو یوں کا فارمولہ سمجھ میں آ جائے گا. کہاں بیٹھتے ہیں ایسے دیا جائے. اپنے بچوں کو لے کے جایا کریں، یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ کیسے مٹی دی جاتی ہے. مٹی دے دی گئی، چلے جائیں. شریعت نے کہا رک جاؤ، اب ایک آدمی پانی لائے گا، پانی ڈالے گا، پانی ڈال دیں، اب چلے جائیں. رکو، کہاں جا رہا ہے؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ ابھی نہ جا. آستین پلٹو، زمین پہ بیٹھو، انگلیاں گاڑو، 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو. اچھا پروردگار ساری سورہ قدر ایک ہی جگہ انگلی رکھ کے پڑھ دیں؟ کیا کہا شریعت نے؟ الگ الگ. شریعت احمقوں کے لیے نہیں آئی، شریعت بے وقوفوں کے لیے نہیں آئی. بھیا یہ اچھا میں علماء سے پوچھ رہا ہوں، بیٹھے ہیں میری جانب، یہ بتائیے کھڑے ہو کے پڑھیں تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. ایسے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ثواب نہیں ملے گا. قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ثواب نہیں ملے گا. یہ کیا قانون لائیں کہ جی انگلیاں گاڑیں،
میں نے بڑا تلاش کیا ہے انگلیوں کا فارمولا کیا ہے. اب جو انگلیوں کا فارمولا پڑھ رہا تو پوری مجلس ہی دماغ سے اڑ گئی. بھئی یہ کیا ہے؟ شریعت نے کہا سنو، جس مومن کی قبر پر مومن کی انگلی کے نشان رہیں گے، جب تک نشان باقی رہیں گے، قبر، فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. پھر سن لیجئے، مومن کی قبر پر مومن کی انگلی کا نشان ہو. مومن کون ہے؟ ہم. یہ دیکھیے ہمیں مومن کہا جا رہا ہے. میں نے دیکھا میں مومن ہوں، جھوٹ میں بول رہا ہوں، غیبت میں کر رہا ہوں، گھمنڈ میرے اندر ہے، تکبر میرے اندر ہے، قوم کو لڑوا میں رہا ہوں، پٹوا میں رہا ہوں، قوم کی توہین میں کر رہا ہوں، پھر بھی مومن. ساری صفات ہمارے اندر ہیں یہ، مگر اللہ نے پھر بھی ہمارا اتنا پاس رکھا بول صاحب کہ اگر ہم جیسا گناہگار بھی کسی مومن کی قبر پر انگلی کے رکھ کے نشان چھوڑ دے تو جب تک نشان باقی رہے گا قبر پہ عذاب نہیں آئے گا. تم نے غور ہی نہیں کیا زید پور والو، جملہ تو مجھے آخری کہنا ہے. ارے جس قبر پر مومن اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دے اس قبر پہ تو عذاب آئے نہیں، تو جس قبر میں خود امیر المومنین آ جا. چیک کرو ٹرین، چیک کرو ٹرین چیک کرو. دیکھیں یہ مجلس درسگاہ بھی ہیں، یہ مجلس پیغام کا مرکز بھی ہے، یہ مجلس دانشگاہ بھی ہیں، یونیورسٹی بھی ہیں. اگر یہاں سے باتیں نہیں کی گئی تو کہاں سے کی جائیں گی؟ کیا ہوا جی؟ رکھ دیا گیا کہ نہیں انگلیوں کا فارمولا، جس قبر پر ہماری انگلی کا نشان آ جائے اس میں تو عذاب نہ آئے، اور جس میں امیر المومنین آ جائے اس پہ کیا عالم ہوگا. اور ہر قبر میں آئیں گے امیر المومنین، کوئی بچے گا نہیں جس کی قبر میں جناب امیر نہ آتے ہوں. آئیں گے کہ نہیں بتائیے؟ سب کی قبر میں جناب امیر آئیں گے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ساری تدفین ہو گئی، اب تو کچھ نہیں بچا، اب تو مجھے مجلس ختم کر دینا چاہیے. ایک چیز رہ گئی، وہ سن لیجئے. جیسے ہی اعلان ہوا ٹھیک ہے بھائی تدفین ہو گئی، چلیں بھائی چل رہے ہیں، ہاتھ ہی دھو رہے تھے پیچھے سے لوگ. ایک صاحب نے پیچھے سے چیخ کے کہا بھائی مومنین سے گزارش ہے کہ آج رات میں نماز مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز، یہ لیجئے آئے تھے نماز بخشوانے، روزے بھی گلے پڑ گئے. ایک نے دوسرے کو دیکھا، پڑھو گے؟ اس نے کہا گرمی میں واجب پڑھنا بھاری ہو رہی ہے. اچھا یہ جو نماز وحشت کا آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے، فرسٹ نہیں ہے. فرسٹ ہے صدقہ دیں، سنتے رہیے گا، فرسٹ ہے صدقہ دیں. اب ہماری قوم میں صدقہ رائج نہیں ہوا کیونکہ صدقے کا تعلق ہے جیب سے. ہر وہ خیر رک جاتی ہے جو جیب سے ہو. یعنی کہاں بیٹھے آپ بھائی؟ ہر وہ خیر قوم میں اسپیڈ نہیں پکڑتی ہے جس کا تعلق جیب سے ہو. جہاں دینے کی بات نہ ہو وہاں یہ قوم پیچھے ہے. جہاں سنانے کی بات ہو، ہم سے بڑا کون ہے؟ پورا مذہب میری انگلیوں پہ ہے بھائی صاحب، پورا دین میری انگلیوں پہ ہے، پوری شریعت میری انگلیوں پہ. کیا نماز اب نہیں پڑھیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اب جو میں نسخہ دے رہا ہوں پوری مجلس بھول جائیے گا، یاد رکھیے گا. اب تک جو میں نے احادیث سنائی یہ یا چھٹے امام کی ہیں، یا چوتھے امام کی ہیں، یا 5ویں امام کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو حدیث سنا رہا ہوں وہ اس امام کی ہے جس کی غیبت میں آپ بیٹھے ہیں، جس کے زمانہ امامت میں آپ بیٹھے ہیں. حدیث سن لیجیے، حدیث سنیے اور لطف لیجیے. امام فرماتے ہیں، کون؟ زمانے کے امام، اے مومنو جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے، یعنی انتقال کی خبر ملے. یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آدمی امریکہ میں مر رہا ہے، خبر یہاں ہو رہی ہے. لندن میں مر رہا ہے، خبر یہاں ہو رہی ہے. جرمن میں مر رہا ہے، خبر یہاں ہو رہی ہے. مر رہا ہے دنیا کے کسی کونے پہ، خبر یہاں ہو رہی ہے. اب امام فرماتے ہیں مومنو جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے، تم دور ہو یا نزدیک، اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو. سن رہے ہیں آپ؟ تم دور ہو یا نزدیک اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو. اب اگلا جو جملہ ہے وہ کیفیت پیدا کر دے گا. بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نماز وحشت کون پڑھے گا. اب سن لیجئے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نماز وحشت کون پڑھے گا. اب جو امام نے اس کے بعد کا جملہ کا کیفیت طاری ہو گئی. کہتے ہیں سنو
اگر تم نے آج اس کے لیے پڑھ دی نا، میں وعدہ کرتا ہوں جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے میں پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد۔ جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے کون پڑھ کہہ رہا ہے؟ ایک صاحب زید پور سے گئے کہاں؟ کربلا زیارت کرنے کے لیے، نجف۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایک بہت بڑا احسان ہوگا قبلہ، میں یہاں آیا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی رہے یا نہیں، دوبارہ زیارت نصیب ہونا ہو، یہاں آیا ہوں تو میں آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرا دے، میں ان کا مقلد ہوں۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹائم لینے کے لیے گئے، پتہ چلا 3 دن کے بعد ٹائم دیا آیت اللہ سیستانی کے یہاں، چونکہ ایک ہجوم ہے بھائی، ایک ہجوم ہے ملاقات کرنے والوں کا۔ پتہ چلا کہ تیسرے دن آپ کو شام میں 4 بجے آنا ہے، وہ پرچی لے کے چلے گئے۔ جس دن ان کے ٹائم دیا گیا تھا آج ملاقات کا، اسی دن زید پور سے خبر پہنچ گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رونے لگے، تڑپنے لگے، لوگوں نے سہارا دیا، بھائی روئیے مت، اللہ آپ کو صبر دے۔ 4 بج گئے، کہا چلیے اب آیت اللہ، کہا میں نہیں، لوگوں نے کہا نہیں چلیے، لے گئے۔ اب بیٹھ گئے آیت اللہ سیستانی کے یہاں، ایسے ہی زمین پہ بیٹھتے ہیں، ایک کونے میں آیت اللہ سیستانی، چاروں طرف لوگ، سب بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں آیت اللہ سیستانی کو دیکھ کے۔ وہ ایسے ہی، میں مثال دے رہا ہوں، اسے یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا کس کا واقعہ ہے، کون تھے زید پور میں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے، یہ مثال ہے برائے مثال، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ ممبر سے کہا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولانا نے ممبر سے کہا بہتر ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک بھی ٹک جائے سجدے میں۔ اب جو پہنچے تو ایک صاحب زمین پہ سیدھے لیٹے ہیں، تم کیوں لیٹو؟ کہنے گے ناف ٹکا رہا ہوں۔ تو کہا گیا ناک، تو سمجھنے کی بات ہے نا، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا بھائی یہ کیوں خاموش ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور آج صبح میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ تو آیت اللہ سیستانی نے کہا نام لکھوا جائیے گا، میں نماز وحشت پڑھ دوں گا، مثلا سچ بتائیے جب وہ زید پور میں آئے گا تو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نجف کتنے دن رہا، کاظمین کتنے دن رہا، کربلا میں کتنے دن رہا۔ ہر آدمی کو روک کے کہے گا ابا کے لیے نماز وحشت سیستانی صاحب نے پڑھی، ابا کے لیے نماز وحشت سیستانی صاحب نے پڑھی، ابا کے لیے نماز وحشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے والا ہے نائب امام، تو جہاں نائب امام وعدہ کر لے وہاں تو یہ کیفیت ہو، تو جہاں خود امام وعدہ کر لے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، یہ کیا کیفیت ہے اس کے اندر؟ جب کوئی میت ہو تو اس سے بھاگے نہیں، وہ بوجھ نہیں ہے، وہ تمہیں دینے آئی ہے، لینے نہیں آئی ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں کس کی ہے؟ معصومین کی ہے۔ بھائی علی کے بعد 2 بیٹے حسن و حسین، حسین کی نسل میں امامت آئی۔ زین العابدین کس کے بیٹے؟ بولیے، حسین کے۔ محمد باقر کس کے بیٹے؟ جعفر صادق کس کے بیٹے؟ حسین کے۔ موسی کاظم کس کے بیٹے؟ علی رضا کس کے بیٹے؟ سب ہے نا، مہدی تک سب کس کے بیٹے ہیں؟ کبھی کبھی یہ سوچ کر رونا آتا ہے کہ جس کے بیٹوں نے سب کچھ بتایا کہ کیسے ہونا ہے، اسی کے جد کو حسن و کفن نہیں دیا گیا۔ مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سرکار باب دل۔ چند جملے مسائب کو سنیں۔ یہ مصیبتوں کی راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ آہو بکا کی راتیں ہیں، اس لیے کہ زینب 3 دن سے سفر میں ہے، اور سفر کیسا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، سخت ترین سفر ہے۔ میں نے جو باتیں بیان کی نا، خدا کی قسم اگر کسی پورے مجمع میں سے کسی ایک نے بھی ایک پہ عمل کر لیا، میرے لیے بھی توشہ آخرت ہے، اور جس مرحوم کے مجلس ہو رہی ہے مثال ثواب کے، ان کے لیے بھی ثواب جاریہ۔ ایک نے بھی اگر اس پہ عمل کیا، سفر کر رہی ہے، یہ سفر مصیبتوں کا سفر ہے، یہ سفر زینب کے لیے غربت کا سفر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلا جو زینب نے سفر مدینے سے کربلا کا کیا وہ شام کا سفر تھا، اس لیے کہ عباس جیسے بھائی تھے، اور محمد جیسے بیٹے تھے، قاسم و اکبر جیسے بھتیجے تھے، جون جیسے غلام تھے، حسین جیسی دھارس تھی، محمل پہ پردے لگے تھے، اونٹوں پہ کجاوے اور ہماریاں تھیں، بڑی شان کا سفر تھا۔ مگر اب جو زینب سفر کر رہی ہے وہ عجیب و غریب غربت کا سفر ہے،
اب عباس ساتھ نہیں ہے، اب علماء محمد ساتھ نہیں ہے، اب علی اکبر ساتھ نہیں ہے، اب قاسم ساتھ نہیں ہے. ہاں اونٹ ہیں مگر بغیر محمل کے، اونٹ ہیں مگر بغیر کجاووں کے، اونٹ ہیں مگر ان پہ کوئی چادر یا پردہ نہیں ہے. سنو گے کیسی غربت ہے. لو ایک روایت پڑھ رہا ہوں پہلے سے رحمت تمام. روایات کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا آیا تو اس میں 64 بچے تھے، 64. مگر جب یہ قافلہ کربلا سے واپس مدینے گیا تو خالی 4 بچے بچے تھے. کہاں چلے گئے 60 بچے؟ روایات میں جا کے دیکھو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ مختل میں گئے ہو، انہوں نے تیر کھائے ہو، تلواریں کھائی ہو، نیزوں کا مقابلہ کیا ہو. کہاں چلے گئے؟ تو اب جو میں نے روایت پڑھی عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں 11 محرم کو جو قافلہ چلا نا اور بیویوں کو جو اونٹ پہ بٹھایا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ ہر بیوی کا ہاتھ اس کے پسے پشت باندھ دیا گیا. تمام بیویوں کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے. اب ماؤں کے ہاتھ تو پسے پشت بن گئے. تاریخ کہتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال، جن کی عمر 3 سال 4 سال 4.5 سال تھی، انہیں ماؤں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا. ماؤں کے ہاتھ بندھے، بچوں کے ہاتھ نہیں بندھے. خود سوچو اگر بچے کو ایسے لٹکا دیا جائے کتنی دیر لٹکا رہے گا. اور اس کے بعد شمر کمینے نے حکم دیا اونٹوں کو دوڑاؤ. سمجھ گئے نا تم؟ ماں کے ہاتھ پسے پشت بندھے اور بچے کے ہاتھ ایسے لٹکے اور بچہ ماں کی گردن میں ہے. جب اونٹ دوڑا تو بچے نے ماں کے کان میں آہستہ سے کہا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. اماں نے کہا میرے لال میرے ہاتھ بنے، اے میرے لال میرے ہاتھ بنے. یہ کہتے کہتے بچے کے ہاتھ چھوٹے، بچہ زمین پہ گرا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کی کمر پہ رکھا گیا. اماں خدا حافظ، اے میرے لال تجھے رسول کے دین پر سیعلم الذین ظلموا ایاما قلبی. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس سے برپا کی گئی. فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے. ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے. خدایا سامعین کی سماعتوں کو ہر بلائے ناکامی سے محفوظ فرما. ہماری زبان بیان کو قوت عطا فرما. اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ فرما. خدایا بحق کے بیمار کربلا، بحق کے سید سجاد ایک بچی فاطمہ نام کی مہر فاطمہ بیمار ہے. خدایا بحق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ بچی کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعقیب فرما. ہمیں سرکار کے آواز انصار شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ساتھ